لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. محترم سامعین کرام، یہ دو مقامات کی آیتیں قرآن مجید سے پڑھی گئی ہے. جو پہلا مقام ہے وہ سورہ اعراف کی آیت ہے. دوسرا جو مقام ہے وہ سورہ زمر کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں. تو ان آیات کے جو مطالب ہے، سورہ اعراف کی جو آیت کے مطالب: جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. قابل تعریف اور قابل شکر حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم کو ہدایت بخشی، جس نے ہم کو ہدایت کا سامان فراہم کیا. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، یہ بتایا ہم. اگر بتاتا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمارا جنت میں آنا مشکل تھا. وہ شکر ادا کریں. تو دوسرے مقام کی جو آیت ہے: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. تو اللہ فرماتے ہیں: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے. اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا. کیا وعدے تھے اللہ کے؟ انبیاء کو مبعوث کرنا اور انبیاء کے ذریعے کتابوں کو نازل کرنا اور اس کے ذریعے انسان کے مقصد زندگی کو متعین کرنا. مرنے کے بعد کی ابدی زندگی، یہ فکر اور یہ اعمال اختیار کرنے سے جہنم میں جائیں گے، یہ فکر یہ اعمال اختیار کرنے سے جنت میں جائیں گے. جو وعدے اللہ نے کیے تھے، اللہ نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا اور ہم کو اس سرزمین کا وارث بنا دیا جنت کا. اب ہم جو چاہیں یہاں پر امن سے رہ سکیں گے. فنعم اجر العاملین. کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. تو یہ آیات کے مطالب تھے. اللہ کا کتنا بڑا احسان، شکر ہے. اللہ نے انسانوں پر بہت بڑا رحم فرمایا. ایک پانی کے بوند سے پیدا کیا ہم، پھر ہم کو خاندان اور قبیلوں میں جو ہے تقسیم کر دیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم حکیم. سورہ حجرات کی آیت ہے. اے انسانوں، اللہ رب العالمین یہاں پر ایمان والوں سے صرف مخاطب نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں سے مخاطب ہے. اے انسانوں، میں نے تم کو اپنے خلاقیت کو بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین. میں نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تم کو خاندان اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم کیا کرو؟ ایک دوسرے سے ایک تعارف ہے، یہ تمہارا پہچانو. اس لیے نہیں ہے کہ تم جو ہے فلاں خاندان کے ہے، سید خاندان کے ہے یا محمد خاندان کے ہے، یا جو ہے نا تم شیخ ہے، پٹھان ہے. تم ایک دوسرے پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیبل لگا کے جو ہے نا کسی کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں، کسی کو جو ہے نا گرتا دیکھ رہے ہیں.
تو تم نظروں سے جو ہے نا ایک دوسرے کو گرا لے رہے ہیں، بلکہ تمہاری پوری پیدائش ایک انسان سے پیدا ہوئی، وہ ہے آدم علیہ السلام، اور حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ہم لوگ۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہے، یہ جو بردو بولتے تیلگو میں، لقب بولتے اردو میں، اور جو ہے نا یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، مہندس بولتے نا عربی میں، تو یہ جو بھی جتنے بھی ہیں، یہ القاب جو ہم اپنے لیے جو نام سے جڑے ہوئے ہیں، سرنیم سے جڑے ہوئے ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہے بس۔ یہ خاندان یہ قبیلے سے ہے، یہ فلاں صاحب یہ جو ہے نا پڑھائی پڑھے ہوئے ہیں، انہوں یہ علم رکھنے والے ہیں، بس اس کے لیے ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر جو ہے نا آپ لوگ کیا کرو، تعان کرو، فخر کرو، اس کے لیے نہیں، لتعارفوا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں بہترین عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، آخرت کی ابدی زندگی میں جہنم میں جانے کا خوف رکھنے والا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والا، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، بہترین آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کھلے طور پر نہیں چھوڑ دیے ہیں، بلکہ ہمارے مقصد زندگی کو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کے ذریعے ہی متعین کر کے دنیا میں ہم کو بھیجے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ادنا ہے اور خلیل ہے، اور ایک دن ہم کو مرنا ہے، پھر محاسب اعمال کے لیے اللہ کے بارگاہ میں ہم کو کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہمارے جو ہے نا فکر اور اعمال کا ہی ہم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی سنت کیا ہے، انبیاء کو مبعوث کرنا اور ان پر کتابوں کو نازل کرنا، اور یہ سلسلہ آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین اپنے اوپر لیے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی ترمیم اور تحریف قیامت تک آنے والی نہیں ہے، اور جتنے جو تحریف شدہ باتیں ہیں وہ عقائد میں کر لیے ہیں اور اعمال میں کر لیے ہیں، ان سارے اختلافات کا فیصلہ یہ کتاب کرتی ہے، قرآن۔ تو اب ہم کو اس کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کتاب پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، آپ کے عمل کو ہمارے لیے سنت بنایا گیا، عمل کرنا ضروری ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام جو سبیل المومنین ہے، نیکی اور ثواب کے کام میں ہم اپنے طور پر اللہ اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ اللہ بھی ہم کو کہنا ہے تو وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر کرنا ہدایت ہے، ورنہ اس پر بدعت کا اطلاق ہوگا۔ یہ چند بنیادی باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر یہ ہے کہ ہم چند دن کے لیے یہاں ٹھہرے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ اللہ کے رسول بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ مسافر خانہ، یہاں پر زندگی اس طرح گزارو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو۔ تو منزل کہاں ہے؟ اختتام پر پہنچتی ہے، وہ منزل مغفرت اور جنت ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین کلیئر طور پر آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پہ انسان کو بھیجتے وقت نصیحتیں کرتے ہوئے بھیج رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی برتنے کا سامان ہے، تم کو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، بلکہ چند دن یوٹیلائز کرنا ہے۔ میری طرف سے ہدایتیں وقتاً فوقتاً آتی رہے گی، جو میری ہدایتوں پر عمل کرے گا اس کے لیے کسی قسم کا خوف جہنم میں جانے کا اور جنت کی نعمتوں سے محرومی کا غم نہیں ہوگا۔ جو کفر اختیار کرے گا، یعنی انکار کرے گا اللہ کے الہ واحد ہونے کا، اللہ کے رسولوں کا اور اللہ کی کتابوں کا اور آخرت کے دن کا، ملائکہ کا، جو انکار کرے گا، سرے سے انکار بھی ہے، عملی کفر بھی ہے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، کفر سے مراد جہاں جہاں پر بھی کافر ہے، کافر کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کفر۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ کافر کے مراد انکار کے ہے۔ انکار دو قسم کا ہے، ایک ہے سرے سے انکار، پھر دوسرا عمل سے انکار۔
اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، زبانی اقرار کریں ہیں، لیکن زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا جو ہے نا زندگی بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ عمل سے ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ عملی کفر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کفر میں، انکار میں دو ہے، اور جھٹلانا بھی ہے۔ جو جھٹلائیں گے، اللہ کی آیات کھلے طور پر، واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے، بینات ہے ہمارے سامنے کھلے طور پر، لیکن کیا ہے؟ جھٹلا رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیونکہ روایات ہمارے پاس آ رہی ہے، اللہ کے رسول کے نام پر منسوب کرتے ہوئے آئے، وہ ان روایتوں کو بالخصوص عقیدے کے معاملے میں نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن سے جو ہے نا، قرآن کی روشنی میں اختلافات دور کرنے کے بجائے روایتوں میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو وہ جھٹلانے میں شمار ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ یہ ہماری مقصد زندگی کو اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا، لیکن اگر اس کے خلاف ہم زندگی گزاریں گے، ہمارے پاس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کتاب کی کیا اہمیت، کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا۔ کتاب تو پڑھ رہے ہیں، رمضان میں پڑھے، رمضان کا مہینہ گزر گیا، شوال کا مہینہ آیا، اس کے بعد کا مہینہ گزر گیا، پھر جو ہے نا حج کا مہینہ آیا، پھر اس مہینے کے جو ہے نا اہتمام بھی کرے ہیں، قربانیاں دیے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو تازہ کیے ہیں، اس کے ذریعے سے توحید کا جو میسج ہے، حج کا، یعنی حج کا میسج کیا ہے؟ پوری دنیا کے لیے توحید کا میسج ہے، آخرت کا میسج ہے۔ یہ سب سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی آیات کی روشنی میں عقائد کی اصلاح نہیں کر رہے۔ اللہ کی آیات کو جو ہے نا پسے پشت ڈالنا، اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، جھٹلانا، اللہ کے نام پر جھوٹ منسوب کرنا روایتوں کی روشنی میں، اور اللہ کی آیات کو سمجھ کر نہیں پڑھنا، ثواب و برکت کے لیے پڑھنا، جسمانی بیماریوں کے دور ہونے کے لیے پڑھنا، جن کو بھگانے کے لیے پڑھا جا رہا، جادو نظر سے جو ہے نفع اور نقصان کا تصور، قرآن کی آیات کا سہارا لیا جا رہا، یہ قرآن کے ساتھ ہمارے تصورات ہیں۔ تو یہ متکبر ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ متکبر ہے، تکبر کرنے والوں کا انجام آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگا۔ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ یونس کی جو آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے انسانوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت نامہ بشکل قرآن آ چکا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ موعظت ہے، ایک نصیحت ہے تمہارے لیے، نصیحت نامہ آ چکا ہے یہ۔ اور قرآن کیا ہے؟ تمہاری دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قلبی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے بول رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ قلبی بیماری بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جسمانی بیماری کو جو ہے نا شفا کے لیے قرآن کو استعمال کیا جا رہا۔ قلبی بیماریاں کیا ہے وہ بتا دیے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، نفاق کی، شرک کی، کفر کی، انانیت کی، عصبیت کی۔ یہ کیا ہے؟ بیماریاں ہیں، عقائد ہیں، بگڑے ہوئے ہیں۔ آج کتنے عقائد ہیں، پھر مسلمان بھی ہے، مسلمان ہونے کا تصور کیا ہے ہمارے نزدیک؟ صرف رسمی ہے، عقائد مشرکانہ، مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ نافع اور ضار میں یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اللہ کے رسول ہم کو بچا لیں گے۔ جھوٹی آرزوؤں میں جو ہے نا مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن جل کر نکلیں گے، پھر جنت میں جانے کا جو تصور ہے ہمارا، یہ سارے کیا ہے؟ باطل عقائد ہے۔ ایسے باطل عقائد سے کیا ہوگا ہمارا؟ کل آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کتاب کی روشنی میں یہ چیزیں، بیماریاں کیا ہے معلوم کر کے ان بیماریوں سے پرہیز کرنا ہی دراصل قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر
آپ کے سامنے عرض کر دوں، دنیا اسباب ہے، اسباب کی دنیا بنایا ہے، اسباب کے بغیر بھی نفع اور نقصان کا پہنچنے کا تصور، جیسے کہ کوئی جادو کرا دیا، کوئی نظر لگا دیا، مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قرآن مجید میں کھلم کھلا نفی کر رہے ہیں۔ یہ جادوگر کہیں سے بھی آئیں گے وہ فلاح نہیں پا سکتے، فلا یفلح الساحر حیث اتی، کہیں سے بھی کیا بھی بنا لائے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر سورہ اعراف کی 118 نمبر کی آیت میں جادو کی نفی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں وہ اژدھا بن گیا، ان کی بناوٹی چیزوں کو ہڑپتا ہوا چلا گیا، تو اللہ فرماتے فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اس طرح حق ثابت ہوا، لا الہ الا اللہ کی دعوت اور موسیٰ کو پیغمبر بنانا اور موسیٰ کے ذریعے معجزات کو ظاہر کروا دینا اور اللہ کے نشانیاں جو ہے نا اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا، یہ حق ہے، حق ثابت ہوا، جادو باطل ثابت ہوا۔ جادو کیا ہے؟ باطل ہے، آج اس کو حق سمجھ رہے ہیں، ہدایت سمجھ رہے ہیں، اور اس کے لیے مختلف روایات ہیں ہمارے پاس۔ کتنی بڑی غلط بات ہے۔ تو سورہ فرقان کی جو آیت ہے ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے والی بات۔ یہ لوگ کیسے جو ہے نا لوگ ہیں جو اس شخص کی پیروی کر رہے ہیں جس پر جادو کیا گیا، جادو زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اے نبی، یہ آپ پر کیسی کیسی باتوں کو منسوخ کر رہے ہیں، ایسے باتیں کہہ کر وہ کیا ہے؟ ہدایت نہیں، گمراہ ہو جائے، گمراہ ہو گئے وہ رہے اللہ تعالیٰ۔ تو رسول پر جادو ہونے کی بات کو منسوخ کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے روایات کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول پر جو ہے جسمانی طور پر اثر ہوا، یہ جو دماغی طور پر اثر نہیں ہوا۔ کیسا ممکن ہے؟ آپ جادو کے اثر سے متاثر ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ فلاں بیوی کے پاس رہے یا نہیں رہے۔ تو سوچئے اس اثنا میں وہ جتنا بھی عرصہ رہا ہے متاثر آپ ہوئے ہیں، تو کتنی آیتیں آپ پر وہی نازل ہوئی ہے آپ بھول گئے۔ کیسی بات ہو سکتی ہے ایسی بات؟ جادو بلکہ یہ نظر کا معاملہ، یہ سب جھوٹی باتیں، مشرکانہ عقائد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کتاب کو کیا کرے؟ کسوٹی بنائے، فرقان بنائے، حق و باطل کے اندر تمیز پیدا کرنے والی کتاب۔ تو اس کی روشنی میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے عقائد کی اصلاح کرنا چاہیے، تو جب جا کر قلبی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ تو رب فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے پروردگار کا فضل ہے، رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ۔ یہ ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے جو تمام دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں بہترین جو ہے نا نعمت ہے۔ وہ اتنی بڑی نعمت قرآن مجید کو رکھنے کے بعد آپسی اختلافات کو دور کر کے امت واحدہ بننے کی کوشش کرنے کے بجائے مختلف جماعتوں میں، فرقوں میں جو ہے نا عقائد کے بنیاد پر جو ہے نا ہم ہٹے ہوئے ہیں، تو سوچئے کل اللہ کے پاس کیسا معاملہ ہوگا۔ ایسی کتاب جو محفوظ ہے، محفوظ شکل میں موجود ہے ہمارے پاس، اس کی کوئی ہمارے پاس اہمیت نہیں۔ کل کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پچھتاوا ہو۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ تعالیٰ کتاب کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ کل فیصلے کے دن جب مرتے وقت اور مر کر دوبارہ جب محاسبہ اعمال کے لیے اٹھیں گے، وہاں پر بھی حجت پہ کتاب کو جو ہے نا رکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آئے گا تو وہ کہے گا اے پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، جو اعمال صالح نہیں کر کے آیا میں وہ اعمال کر کے تیرے پاس واپس لوٹ آؤں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تیری منہ کی بات ہے جو تو صرف جو ہے نا بطور عذر پیش کر رہا ہے۔ اور اب کیا ہے؟ تیرے درمیان موت سے لے کر قیامت کے دن تک ایک آڑ ہے، وہ برزخ میں رہے گا۔ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو جس کے اعمال کے پڑلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہے، اور جس کے اعمال کے پڑلے ہلکے ہوں گے، یعنی اعمال کا پڑلا ہلکا کب ہوگا؟
جب قرآن کی روشنی میں دلوں کی بیماریوں کو پہچان کر عقائد کو درست کرنے کے بجائے مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہے، تو ایمان میں شرک ہونے کی وجہ سے اچھے اعمال بھی سب باطل ہو جائیں گے اور اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ جس کے اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا وہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، جو ہے نا نقصان میں ڈالا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے چہرے جب آگ پر جھلس دیے جائیں گے، ان کے جبڑے جو ہے نا باہر نکل آئیں گے، ان کے چہرے خراب ہو جائیں گے۔ تو الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، دیکھیے حجت میں اللہ تعالیٰ کتاب کو جو ہے نا بنیاد بنا رہے ہیں اور پوچھیں گے کیا تیرے پاس میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ یتلو علیہم آیات ربہم فکنتم بہا تکذبون، تم نے کیا کیا؟ آیات کھلے رہنے کے بعد بھی مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارا۔ اللہ نہیں سنتا ہماری، اللہ سفارشوں سے سنتا ہے، مردہ اور غائب ہستیوں کے ذریعے سنتا ہے۔ آیتیں تھیں، ان کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے، ان کو خود نہیں معلوم کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ تم پکارو، اگر وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، ولو عرض اگر وہ تمہاری پکار کو سن بھی لیں، جیسے تم سمجھتے ہو کہ سنتے ہیں، وہ تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن الٹا تمہاری جو ہے نظر و نیازوں کا، منت مرادوں کا، شرک کا انکار کر دیں گے۔ سورہ فاطر کی آیت ہے 14 نمبر کی، سورہ احقاف کی آیت ہے 5-6 پڑھیے، اور الٹا ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ جن کو پکارا جاتا تھا دنیا میں، وہ لوگ میدان حشر میں شرک کا انکار کر دیں گے اور دشمن ہو جائیں گے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ اسی عقائد میں ملوث ہے، پھر امیدوں میں ہیں، جھوٹی آرزوؤں میں ہیں، فلاں لوگ بچا لیں گے، رسول بچا لیں گے۔ کیسا بچائیں گے؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیتیں پڑھ کر تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ کیا تم کو مردہ اور غائب ہستیوں کے عقائد سے تم کو آگاہ نہیں کیا گیا کہ ان کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں؟ یہ اسباب کی دنیا ہے، بغیر اسباب اختیار کرے کہ تمہارا نفع نہیں، نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن تم ہے، آج ایک چینل ہے، آپ کو میں سنا دوں، سائنس کا، وہ سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ امریکنس جادو کو جھوٹا ثابت کریں، یہ جادو نہیں ہے، پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ جادو نہیں ہے، یہ سائنس ہے۔ یعنی سائنس کیا ہے؟ اسباب ہے۔ وہ اسباب کے تحت بتایا جا رہا کہ لٹھو ہوا میں پھر رہا، اور بتایا جا رہا، کھلا پردہ پر فاش کیا جا رہا کہ ہم یہ میٹیریل، یہ اسباب اختیار کر رہے ہیں، اس طرح آنکھوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جادو نہیں، لیکن ہم ہے کہ مان رہے ہیں، جبکہ اللہ کے کھلے آیتیں ہیں ہمارے سامنے، لیکن اس کا انکار ہے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیتیں تیرے پاس نہیں آئی تھی؟ تو نے جھٹلایا، قرآن کے آیات کے مقابلے میں دیگر باتوں کو، مولویوں کی باتوں کو اور روایتوں کو ترجیح دیا اور اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حجت میں کل قیام کریں گے، تو ان کے چہرے جب جھلس دیے جائیں گے، آگ پر جبڑے باہر نکل جائیں گے، اللہ پوچھیں گے کہ میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو کیا کیا؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، کہے گا کہ رب العالمین میری دل کی سختی مجھ پر غالب آ گئی تھی اور میں خود ظالموں میں سے تھا، قبول کر لے، مجھے ایک موقع دے، مہلت، یہاں سے میں جو ہے نا دوبارہ جاؤں اور نیک عمل کر کے آؤں۔ تو خالق سو فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو، ہٹ جاؤ میری نظروں سے اور مجھ سے کلام مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حجت میں کتاب کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے، لیکن کتاب کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس، بازو رکھ دیے، ثواب و برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، دکان و مکان کی افتتاح کے لیے پڑھا جا رہا، ایصال ثواب کے لیے پڑھا جا رہا، لیکن یہ رویہ صحابہ کرام کا نہیں تھا برادر۔ ان کی کیفیت قرآن کو پڑھنے کے بعد انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ کیفیت تھی۔ جب ان کے سامنے اللہ کی عذاب و سزا کی باتیں اللہ کی آیات کی روشنی میں پڑھ کر سنائی جاتی تو ان کے دل دہل جاتے، ان کے دل دہل جاتے۔ اور جب کیا ہے نوما جنت، جنت کی جو آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی، یہ عمل کا بدلہ یہ ہے، تو کب مروں کب جنت میں جاؤں کا جذبہ صحابہ میں تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟
قرآن کی آیات کی روشنی سے فکر آخرت پیدا ہونے کے بجائے، دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے کی فکر پیدا ہونے کے بجائے ہم اس کو دنیاوی مفادات کے لیے قرآن کو جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ متکبروں کا انجام بہت برا ہے۔ سورہ زمر آخری رکوع پڑھ لیجیے آپ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ جب انکار کرنے والوں کو، کافروں کو، کافر مسلمان زبانی اقرار کرا لیکن عمل سے کفر ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا انکار بھی ہے ہمارے پاس۔ اللہ تنہا اکیلا اس کائنات کے پرورش کے نظام کو چلا رہے ہیں، اس میں کوئی اور مردہ اور غائب ہستیاں بھی شریک و دخیل ہے سمجھنا اللہ کا انکار ہے۔ ان کافروں کو جب جہنم کے طرف ہاک کر لے جایا جائے گا، جب وہ لوگ وہاں پہنچیں گے اور ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے، ان کے کارندے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کی آیتیں رسولوں کے ذریعے پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ وہ لوگ بولیں گے ہاں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئی، لیکن کیا ہے، ہم پر کیا ہوا، ہم پر اللہ کے قانون کو ہم نے جھٹلایا، کتاب کو ہم نے بنیاد نہیں بنایا، اس کے مقابلے میں دوسری باتوں کو ہم نے قبول کر لیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین، داخل ہو جاؤ جہنم میں، اس آگ میں ہمیشہ کے لیے، اور کیا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا، تکبر کرنے والوں کا۔ برادر، تکبر کرنے والے کون ہوئے؟ اللہ کی آیات کو بنیاد نہیں بنا، اللہ کی آیات کو سمجھ کر نہیں پڑھے اور اللہ کی آیات کی روشنی میں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے، تو اسی کے ضد میں اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا میں ایمان والے، ایمان کو شرک سے پاک رکھیں اور اللہ کی کتاب کو بیس بنائیں، بیس، ہدایت و گمراہی کو چھانٹنے کے لیے کیا ہے ان کے پاس فرقان ہے، اس فرقان کی روشنی میں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کر کے اللہ کے رسول کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر جو چلے ہیں اور نافرمانی پر فوری رجوع کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے زندگی جو گزر بسر کرے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی والے ہیں، پرہیز کرنے والے، جہنم کی فکر رکھنے والے، بچنے کی فکر رکھنے والے، جب ان کو جو ہے نا لے جایا جائے گا جنت کی طرف، اس جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور فرشتے جو ویلکم کریں گے، السلام علیکم، سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں، تو جنتی کہیں گے اے پروردگار تیرا شکر و احسان ہے۔ کتاب کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں، وہ تقوی والے وہ ہوتے ہیں جو کتاب کو بنیاد بناتے ہیں، بیس بناتے ہیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، گفتگو ہوتی ہے دوست احباب سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، کتاب کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ روایات، روزے رکھنا ہے، عاشورے کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، آگے پیچھے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ توبہ کے قانون سے ہم واقف نہیں۔ جس آن سچی توبہ کرے گا اسی آن اس کے سارے گناہ معاف، لیکن ثواب و برکت کی اس میں جو ہے نا ہم کو ڈھالا جا رہا۔ تو تیرا شکر ہے پروردگار، تو نے ہمارے لیے ہدایت کا سامان کتاب کی روشنی میں کیا، جس کی وجہ سے ہم آج جنت کے مستحق بن گئے، آج یہاں پر ہم جو چاہے کرے اور اس کا وارث ہم کو تو بنا دیا، وہ شکر ادا کرے۔ کتنا اچھا بدلہ ہے جو ہے نا عمل کرنے والوں کا۔ تو عمل کرنے والوں کو اس جنت کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، غور کریے، اور اللہ موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو بیس بنانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہدایت کے لیے پڑھنا ضروری ہے، ہم کو ہدایت ملنا ضروری ہے، اور کل موت کے بعد کے ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کا مستحق بننا ہمارا مقصد زندگی ہو جائے۔ تا وقت کہ یہ مقصد ہم نہیں بنائیں گے، ہم کتاب کو فرقان نہیں بنا سکتے۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وبارک وسلم. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و علی رضی اللہ تعالی عنہ. عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و عز و جل و اتم و اکبر.